كما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورہ قارعہ آپ نے سنا تراویح کی پہلی رکعت کے اندر. قرا یا قرو کے معنی آتے ہیں کھٹکھٹانے. قرا الباب دروازہ کھٹکھٹائے کسی. قیامت کا ایک نام ہے قارعہ. قیامت کو اللہ تعالیٰ نے کئی ناموں سے یاد کیا ہے. قرآن قیامت کا ایک نام ہے قوم، ایک نام ہے غاشیہ، ایک نام ہے صاخہ، ایک نام ہے قارعہ. قیامت جو آئے گی تو اس کی مختلف کیفیت مختلف لوگوں پر مختلف انداز میں ظاہر ہوگی. تو قرا یا قرو کے معنی تھے کھٹکھٹانے کے. آپ رات کو سو رہے ہو اپنے گھر میں، رات کو 2 بجے کسی نے آ کے زبردست طریقے سے دروازہ کھٹکھٹایا، حالت خراب ہو جائے گی، سارے لوگ دوڑیں گے دروازے پر. کیا ہو گیا؟ کون سی مصیبت آ گئی؟ قیامت جو آئے گی اس کا منظر کچھ ایسی ہو. ہم کو اور آپ کو پتا تو ہے نہیں کہ قیامت کب آئے گی. ہو سکتا ہے کبھی آ جائے، ہو سکتا ہے آدھی رات کو آ جائے. قیامت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کا ڈیٹ تو کسی کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات اور اس وقت کے منظر کو بیان فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا. القاریہ، کھٹکھٹا دینے والی، کھڑکھڑا دینے والی. وما ادراک ما القاریہ، اللہ فرما رہا ہے تم کیا جانو کہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی، لوگوں پر اس وقت کیا کیفیت ہوگی، کیا حالات گزریں گے، تمہیں کیا پتہ، اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ایک معمولی آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے رات کے 2 بجے تو حالت ہماری آپ کی خراب ہو جاتی ہے. جب پوری دنیا کو کھٹکھٹائی جائے گی، زلزلہ آئے گا اور سب کچھ گرنا شروع ہوگا اور زوردار آواز ہوگی تو ہماری آپ کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے. وما ادراک ما القاریہ، اس کی حالت ایسی ہوگی کہ آپ ہوش بحال نہیں رکھ پائیں گے. یکون الناس کالفراش المبثوث، اللہ نے فرمایا بکھرے ہوئے پتنگے کی طرح لوگ پڑے ہوئے ہوں گے. بلب جلتا ہے، بہت سارے پتنگے آتے ہیں نا برسات کے موسم، مر مر کر کے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ ادھر مڑا پڑا ہے، کچھ ادھر مڑا پڑا ہے، کچھ ادھر مڑا پڑا ہے، بکھرے ہوئے رہتے ہیں. بالکل انسان کی کیفیت وہی ہوگی. وہ مر تو نہیں جائے گا ایک بار کی اس کھٹکھٹانے سے، آواز تو ہوگی بڑی دہشتناک، ہو سکتا ہے کتنوں کی جان بھی نکل جائے، روح بھی نکل جائے، لیکن کتنے بے ہوش ہو جائے. یہ زلزلہ جو آیا تھا، اس زلزلے میں کیا کیفیت تھی؟ بہت سے لوگ بے ہوش ہو گئے تھے. ہم لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں رہ سکے تھے. جب دیکھا درختوں کو ہلتے ہوئے، مکانوں کو ہلتے ہوئے، اپنی مسجد کی مینار کو دیکھا یوں یوں ہو رہا تھا، روڈ پہ نکل کے آ گئے. جس حالت میں تھے اسی حالت میں آ گئے، بغیر چپل کے بنیان میں ہی آ گئے. تو کئی لوگ تو بے ہوش ہو گئے تھے. یہ معمولی زلزلہ تھا، ریکٹر پیمانے پر صرف 7-8 کا تھا. جب قیامت آئے گی پوری شدت سے، کتنے لوگ بے ہوش پڑے ہوئے ہوں پتنگے کی طرح سے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور یہ اونچے اونچے سخت قسم کے جو پہاڑ ہیں پتھروں کے، جو ہلتے نہیں اپنی جگہ سے، جنہیں سینکڑوں گاڑی مل کے ہلا نہیں سکتی، اس کا کیا حال ہوگا. دھنکی ہوئی اون سے، جیسے اون کو دھنکی جائے، دھنا جائے اس کو، اور رنگ برنگ کے جو اس کے گالے بکھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ویسے یہ پہاڑ ہو جائے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، دھنے ہوئے اون کی طرح مختلف رنگوں میں بکھر گئے، یوں بھربڑا کے گر جائے گا، بکھر جائے گا گرد و غبار سے. پھر کیا ہوگا؟ اس وقت سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے. جو مر چکے ہوں گے وہ زندگی ملے گی، جو بے ہوش ہوں گے ان کو ہوش ملے گا. اپنی سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے. میزان قائم ہوگا، ترازو، جس پہ ہمارے اور آپ کے عمل کو تولا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ،
وہ عیش کی زندگی میں ہوگا. ہمارا اور آپ کا عمل وزن کیا جائے. اور آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ عمل نماز روزہ حج و زکات یہ نیکیاں یہ خیر خیرات صدقات جو ہم آپ کرتے ہیں اس کو وزن کیسے کیا جائے گا؟ آج سے 2000 سال پہلے اس بات کو سمجھنا تھوڑا مشکل تھا نا، عمل کو وزن کرنا. ہم تو اس یگ میں جی رہے ہیں جس یگ میں ہوا کو ناپ لیا جاتا ہے، وزن کر لیا جاتا ہے، گیس کو وزن کر لیا جاتا ہے، آواز کی اسپیڈ کو وزن کر لیا جاتا ہے. آج تو ہمارا اس دور میں جی رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل کو وزن کرے گا، اس میں ہمارے ہر قسم کے اعمال رکھے ہوئے ہوں، نماز، زکات، صدقات، نافلہ، خیرات، جو بھی آپ نے کیا اپنی زندگی میں ایک طرف وہ رکھا جائے گا، ایک طرف ہماری بدیوں کو بھی رکھا جائے گا. یہ وہ میزان ہوگا جو رکھا جائے گا اللہ کے سامنے، اللہ روبرو، اور ہم میں سے ہر ایک کا وزن تولا جائے گا، عمل کو تولا جائے گا. یہ حساب و کتاب کے بعد ہوگا، چیک چاک کرنے کے بعد ہوگا، تاکہ آپ مطمئن ہو جائے. ویسے تو تولنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ جس کے حق میں کر دے وہ کافی تھا، کیونکہ رب ظلم کرنے والا تو ہے نہیں. وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جہنم میں ڈال دے تو بھی اس کا انصاف ہے، کیونکہ ہم نے تو کوئی حد ادا نہیں کیا. اس کے کسی ایک احسان کا بدلہ ہم نے پوری زندگی میں نہیں چکایا. اس نے جو آپ کو جسم دیا، جو آپ کو صحت دی، جو آپ کو دولت دیا، کسی بھی ایک احسان کا بدلہ ہم چکا سکتے ہیں؟ یہ تو اس کی مہربانی ہوگی جو ہمیں معاف کرے گا، ہماری مغفرت کرے گا. تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، میزان عمل پر جس کا پلڑا نیکی کا بھاری ہوگا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، یہ بھاری ہو جائے گا. اللہ تبارک نے فرمایا فَهُوَ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش کی زندگی میں ہوگا، جنت، ہر طرح کی نعمت ہوگی اس کے اندر جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. جو سب سے اچھی نعمت اس دنیا میں ہو سکتی ہے، وہاں کی نعمت کے مقابلے میں کچھ بھی اس کا مقام نہیں. ہم تصور نہیں کر سکتے ان کھانوں کا، ان حوران جنت کا، اس محل کا جو ہم کو وہاں ملنے والا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا آپ، تاکہ آپ اس صحیح مقام کو پا سکیں، حاصل کر سکیں، اللہ اس رسول کی فرمانبرداری کرے. میزان عمل پر ہمارا عمل تولا جائے گا. بیچ میں ایک بات بتا دیتا ہوں، بخاری شریف کی آخری حدیث. مدرسوں میں جہاں جہاں بخاری پڑھائی جاتی ہے، فضیلت کی تعلیم ہوتی ہے نا، تو وہاں ختم بخاری کا اجرا رسم ہوتا ہے. ختم بخاری کا اجرا رسم ہوتا ہے، ہم لوگ کراتے ہیں. اسپیشل موضوع ہوتے ہیں دیگر اداروں کے لیے. سارے فارغ ہونے والے طلبہ کو بٹھایا جاتا ہے، طالبات کو بٹھایا جاتا ہے، اور آخری حدیث پڑھائی جاتی ہے بخاری کی. اللہ کے رسول نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی المیزان خفیفتان علی اللسان. اس عمل کو کیجئے، یہ بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے میزان عمل بھاری ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پیارے. ہماری اور آپ کی زبان سے نکلے اللہ کو بہت ہی پسند ہے، بہت ہی پیارے. کلمتان، دو کلمے بہت ہی بھاری ہیں، بہت ہی پسند ہے رب کو، ہمارے آپ کی زبان سے نکلتے ہیں. ثقیلتان علی المیزان، اس ترازو پر وہ بہت بھاری ہے. ہماری ہزاروں نیکیوں سے بھاری وہ اکیلا عمل ہے. دیکھا ہوگا اپنی دنیا میں کچھ چیزیں مقدار میں چھوٹی ہوتی ہے، وزن میں بہت بھاری ہوتی ہے. 1 کلو روئی کو وزن کیجئے تو اس کا مقدار اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. 1 کلو لوہا کو وزن کیجئے تو اتنا بڑا ہوتا ہے. سونا کو وزن کیجئے تو اتنا سا سونا ہی 1 کلو ہو جاتا ہے. اسٹیل کو وزن کریں گے اتنا سا آئے گا نا. وزن کیجئے آپ تو مختلف چیزوں کا ایک ہی وزن ہو لیکن مقدار بڑا ہوتا ہے. تو ہمارے بعض اعمال بہت بڑے ہیں لیکن اس کا وزن بہت کم ہوگا. بعض عمل بہت مختصر ہے لیکن اس کا وزن بہت بھاری ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہے اور تمہاری زبان پر بہت ہلکے ہیں، آپ کو بولنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، اور میزان عمل پر بہت بھاری ہے. جب تولا جائے گا نا اس کا وزن بہت بھاری ہوگا. ہم لوگوں کو اس کا یاد کر لینا چاہیے نا. وہ دو کلمے ہیں کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم.
یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بائک پر بھی سوتے ہوئے پاک ہو یا ناپاک ہو کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے ہیں. مطلب بھی سکتے سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے وہ اللہ، ساری تعریف اسی کے لیے. پاک ہے اللہ کو سب سے زیادہ پیارا جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی پاکی بیان کریں. کس سے پاکی؟ شرک سے. ہم اس ہندوستان میں 125 کروڑ ہیں، ان میں سے 100 کروڑ لوگ تو شرک ہی کرنے والے ہیں. اور شرک کرنے کا مطلب وہ سیدھے سیدھے آپ کو گالی دیتے ہیں، سیدھے سیدھے آپ کو گالی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ اسی بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے شرک سے ہم پاک مانو. وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. اس بات سے رب کو بڑی خوشی ہے. ساری حمد اسی کے لیے ہے، ساری تعریف اسی کے پاس ہے. اسی کے تعریف کے لائق ہی وہی ہے، دوسرا کوئی تعریف کے لائق ہے ہی نہیں. اس کے مقابلے میں نہیں ہے ہی نہیں تعریف کے لائق. آپ میں سے کون تعریف کے لائق؟ بتائیے کون ہے تعریف کے لائق آپ میں سے؟ ہم یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی تعریف کے لائق ہے کیا؟ آپ کہیں گے بڑی اچھی صورت ہے، بڑا اپڈیٹ بن کے گھومتے ہیں، تعریف کر دیتے ہیں. آپ کیا یہ اپنی پر آئیں گے؟ یہ حیولہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، یہ پرسنالٹی ان کی اپنی ہے، اس میں کوئی ان کا ہاتھ ہے، دخل عمل ہے؟ یہ ناک، یہ آنکھ، یہ کان، یہ شکل، یہ صورت، یہ جسم، یہ آپ کے پاس جو تعلیم ہے، جو ہنر ہے، جو دولت ہے، ان میں سے کیا ہے آپ کا جو آپ نے بنایا؟ آپ کی کسی چیز میں آپ کا دخل ہے؟ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اخلاق وہ بھی اللہ کی توفیق سے، وہ بھی اللہ کی توفیق سے. یہ بھی کسبی نہیں ہے، آپ کمائے نہیں ہیں، بناوٹی نہیں ہے. اگر بناوٹی ہوتی تو ظاہر ہو جاتی ہے. کئی بار اخلاق لوگ اخلاق بناوٹی پیش کرتے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ دکھا رہے ہو جاتے ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آپ کو دیا ہوا ہے، گاڈ گفٹ ہے. تو آپ تعریف کے لائق ہیں کہ کوئی ہم لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، خوش کر دیتے ہیں، خوش ہو لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ایسا ہے؟ میں گنجا ہو گیا ہوں، کوئی بال لا کے دکھا دے. بال سفید ہو گئے، ہمارے بہت بھائیوں کے پینٹ کر کے چل رہے ہیں، اپنے بال کو ذرا کالا کر کے دکھا دیں. ہے طاقت تو آپ کریں گے، دوسری کے بنائے ہوئے رنگ سے نہ کالا کریں گے. آپ کے پاس اپنا کچھ ہے کیا؟ آپ کی روشنی چلی جاتی، کوئی لا کے دکھا دے. صحت خراب ہو جاتی، کوئی بنا کے دکھا دے. تو ہمارے پاس کچھ تو ہے ہی نہیں. حمد کے لائق تو صرف ہے وہ ذات جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، ایسا مخلوق بنایا، ہمارے اور آپ کے لیے کیا کیا نہیں بنایا، پوری کائنات کو سجایا سنوارا. حمد کے لائق تو صرف وہی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے وہ ذات. اسی لیے ہم لوگ رکوع میں جاتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. کیا منتر جپتے ہیں آپ؟ اللہ کی پاکی تو بیان کرتے ہیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، تو بہت عظمت والا ہے. سجدے میں جاتے کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. یہی جاپ تو ہم کرتے ہیں، اور یہی جاپ تو اللہ کو بہت پسند ہے. اس بات کو سمجھ کے پڑھیے نا. آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو عظمت والا ہے، تو عظیم ہے، بلند برتر ہے، تیرا مثل تو کوئی ہے ہی نہیں، تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لا مثیل لہ ولا ند لہ، اس کا کوئی مثل نہیں، اس جیسا کوئی نہیں. ہم جیسے ہزار ہو سکتے ہیں، آپ جیسے ہزار ہو سکتے ہیں. 99% لوگ منتر کی طرف پڑھتے ہیں. منتر کی طرف نہ پڑھیے، سمجھیے، تب اس میں وزن ہو جاتا ہے. اس جذبے سے پڑھیے آپ ایک ایک چیز کو نماز. سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے وہ ذات، ساری تعریف اسی کے لیے ہے. پاک ہے تو کس چیز سے ہے؟ ہر طرح کے عیوب سے، ہر طرح کے شرک سے، ہر چیز سے پاک. پہلا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اور دوسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے وہ ذات، ہے عظمت والا. اللہ کو یہ کلمہ بہت ہی محبوب ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ آپ کے میزان عمل پر سب سے بھاری. لہذا اس کا ورد ہر دم کریے، آپ کی زبان پر ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے. اور یقین جانیے آپ کا میزان عمل اس سے اتنا بھاری ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اور آپ کے بڑے بڑے گناہ بھی ہلکے ہو جائے گا. تو میزان عمل کو بھاری کریے.
تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا، جھک جائے گا، بدی کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا گناہوں کا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند خوشائش زندگی گزارے گا جنت۔ یہ اتمام حجت کے لیے ہوگا تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ بتا کیا رہا ہے۔ اللہ تو خوب جانتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن جس کے نیکی کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، یہ اٹھ گیا وہ جھک گیا، اللہ نے فرمایا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ برباد ہو گیا، وہ گڑھے میں پہنچ گیا، جہنم کے دہکتے ہوئے گڑھے میں پہنچ گیا، یعنی سیدھے سیدھے وہ جہنم میں چلا گیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم کیا جانو کہ جہنم کا وہ گڑھا کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم کیا جانو کیا سمجھو، وہ تو اسی دن پتہ چل جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم کیا جانو کیا سمجھو کہ وہ گڑھا کیسا ہوگا۔ نَارٌ حَامِيَةٌ، دہکتی ہوئی آگ کا انگارہ ہوگا، دہکتی ہوئی آگ، پھر وہ گڑھا کہ آپ اوپر سے ڈالے اس آگ میں تو آگ ہی آگ میں سفر کرتے ہوئے اس کو ہزاروں سال لگ جائے گا اندر پہنچنے۔ ٹوٹل میں آگ بھری ہوئی ہوگی، دہکتا ہوا انگارہ ہوگا، اور وہ آگ ایسی نہیں ہوگی جو آپ کی دنیا کی، دنیا کی آگ کا تصور نہ کیجیے گا۔ جنت سے جہنم سے جو آگ آئی ہے وہ 70 پانی سے دھل کے آئی ہوئی آگ، یعنی اس سے 69 درجے زیادہ تیز ہوگی، جتنی تیز ہے نا اس سے 69 گنا زیادہ تیز، یہ گنا تو مانیے ہے ہی، 69 گنا زیادہ تیز آگ ہوگی۔ جہنم کی جو آگ ہوگی وہ ایسی آگ نہیں ہوگی جس میں روٹی پکنے میں 10 منٹ لگ جاتے اس کی مثال ہے نا 11,000-33,000 وولٹ بھون جاتا ہے آدمی 1 سیکنڈ میں، اور یہ بھی کچھ نہیں اس کے سامنے، اس جہنم کے سامنے اس میں ڈالا جائے دہکتی ہوئی آگ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم نے شکایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آپس میں جہنم ایک دوسرے کو جلائے ڈال رہے، آگ آگ کو جلا رہی۔ جہنم نے سب دعا کی رکھ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ آگ آگ کو کھایا جا رہا، آپ پریشان ہے، جہنم جہنم سے بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت، ایک 6 مہینے پر ایک سانس چھوڑنے کی اور 6 مہینے پہ ایک سانس کھینچنے کی۔ یہ دنیا میں جو گرمی پیدا ہوتی ہے کہ دراصل وہ جہنم جب سانس کو چھوڑتا ہے نا اس سانس کی وجہ سے گرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو کہاں سے جہنم آگ چھوڑ رہی ہے، اور یہاں آتے آتے اتنی سی گرمی جس میں ہمارا پریشان ہو جاتا ہے، اور جب وہ سانس لیتی ہے واپس کھینچتی ہے گرمی کو تو وہ ہمارے اور آپ کے یہاں ٹھنڈا کا موسم ہو جاتا ہے۔ سوچ لیجیے جس کی سانس میں یہ گرمی ہوگی اس کی اصل جہنم کو کیا گرمی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بچائے اس سے۔ جنات کو آگ کا بنا ہوا ہے، ہاں، اور اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، پتھر بنا کے، پتھر بنا کے، اور اس کی آگ سے کئی 100 گنا تیز وہ آگ ہے۔ جہنم جس آگ سے بنی ہے نا، یہ ابلیس یا شیاطین جو آگ سے بنے تو آپ کو لگتا ہوگا نا کہ آگ آگ کو کیسے جلائے گی۔ میں نے بتایا نا کہ 69 گنا زیادہ تیز ہے وہ آگ۔ اب اس آگ سے اس آگ کو اگر اس آگ میں ڈالیے تو کیا ہوگا اس آگ کا؟ اس کے لیے تو آگ جہنم ہے نا، اس کے لیے تو آگ جہنم ہے نا۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع میں فرمایا حدیث شریف سے کتاب کے اندر، اس کی مثال یہی ہے نا کہ بورڈ پہ یہ بلب جل رہا ہے 11,000 میں لگاؤ بڑا اڑ جائے گی، تو وہ اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ ایک حدیث آتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے کہ میرے صحابیوں روزانہ جب الحسن سے پناہ مانگو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جب الحسن کے قریب میں ڈالنا گناہوں میں، جہنم کا ایک طبقہ ہے جب الحسن، سارا جہنم دن بھر میں 500 بار اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس جہنم سے بتائیے، وہ بھی تو جہنم ہے اور وہ بھی جہنم ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا میرے صحابیوں جب الحسن سے پناہ مانگا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جب الحسن سے دور رکھنا ہے۔ جہنم میں ایک سیکشن ایک ایریا کا نام ہے جب الحسن،
خطرناک کتنا ہے، اس کی خطرناکی کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ پورا جہنم دن بھر میں 500 بار اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اسے دور رکھے، اللہ اسے دور رکھے، اللہ جہنم، پورا جہنم اس سے پناہ مانگتا ہے دن میں 500 بار۔ ہم لوگوں نے آج تک ایک بار بھی دعا کی ہے کہ اللہ اس جہنم سے بچا کے رکھے، ڈالنا بھی تو جنرل والے میں ڈال دیں، وہ تو بہت خاص چیز ہے۔ صحابہ نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ آخر اس میں جائیں گے کون لوگ؟ اتنا خطرناک جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ کون اسپیشل لوگ ہیں وہ لوگ جو جائیں گے اس میں، جس سے پورا جہنم روزانہ 500 بار پناہ مانگتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے بے عمل علماء۔ کون جائیں گے؟ میری امت کے بے عمل ریاکار علماء اس میں ڈالے جائیں گے۔ اس میں آپ لوگ نہیں ہیں، وہ اسپیشل لوگوں کے لیے جو اسپیشل طریقے سے دین کو بیچتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، پوچھتے پوچھواتے ہیں۔ اس امت کے بے عمل علماء جو ہے ریاکار کرنے والے، ریاکاری کرنے والے، ان کا ہے وہ مخصوص طبقہ جس کو ڈالے جائے گا۔ تو جہنم کے اندر تو مختلف درجات ہیں۔ ابلیس جو بنا ہے جس آگ سے، اس آگ کا اس آگ کے مقابلے میں کیا مقابلہ ہے؟ جس دنیا کی آگ ہے اس آگ سے کیا مقابلہ ہے اس کا؟ تو جب ڈالا جائے گا، اکثر لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ وہ تو آگ سے بنا ہوا ہے، آگ پہ ڈالا جائے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ ہم بھی تو مٹی کے ہم اور آپ بھی انسان ہے نا، مٹی کے بنا، مٹی کے ڈھیلا سے مارے گا تو چھوٹے نہیں۔ نہیں۔ آپ گرم دیش میں رہتے ہیں، اگر آپ کو افریقہ میں رکھ دیا جائے تو کویت میں چلے جائیے، آپ 1 گھنٹہ چل کے دکھا دیجیے کیا ہوتا ہے، 80 ڈگری پہ چلتا ہے وہاں پہ، کوئی گھر سے باہر نکل نہیں سکتا۔ آپ جاڑا برداشت کرنے والے ذرا سائبیریا کے علاقے میں 1 مہینہ گزار کے آ جائیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ آپ انسان اس دنیا کے ہیں لیکن مختلف علاقے ہیں، اسی دنیا میں آزما کے دیکھ لیجیے کہ ہم کتنا ٹیمپریچر برداشت کر سکتے ہیں۔ تو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مختلف درجات کے ٹیمپریچر دیے ہوئے ہیں، چاہے وہ جاڑا ہو یا گرم۔ تو اس لیے یہ اس کو بھی سزا دی جائے گی اور پتھر بنا کے ڈالا جائے گا۔ جن بھگوان پوجے جا رہے ہیں ان کو ایسے ڈالا جائے گا، اور جن مزارات کو پوجا جا رہا ہے اگر ان بزرگوں کی یہ خواہش تھی کہ میری پوجا ہو لگے، ان کو بھی اسی میں ڈالا جائے گا، اس مزار سمیت، اور ان کے مریدوں کے سامنے میں، تاکہ ان کے مرید دیکھ سکیں کہ جس کو تم پوج رہے تھے اور جس کے بارے میں تم سوچ رہے تھے وہ تمہارا کیا بچا رہا تھا، وہ خود بھی جل رہا۔ البتہ جن بزرگوں کی خواہش نہیں تھی اور بعد میں ان کے مریدوں نے ان کے ساتھ سب کچھ کر دیا ہے تو خیر وہ نہیں جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے کو پجوایا ہے اور اپنے مزار بنانے کی وصیت کی ہے، بنوا لیا ہے یا پہلے بنوایا ہے، یا وہ خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ لوگ مجھے سجدہ کریں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں چلتا رہتا ہے نا، آپ لوگ سجدہ کرواتے ہیں، ایسے سارے لوگ اس درجے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو معمولی درجے کی جہنم سے ہی بچائے، کیونکہ ہم اور آپ اسی میں رہنے والے لوگ ہیں اور دنیا میں جنت کے مزے لے رہے ہیں۔ معمولی سزا بھی ہوگی تو بہت بھاری پڑ جائے گا۔ رمضان کا یہ مہینہ خاص طور سے اس لیے ہے کہ اپنے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت کروا لیں۔ بدنصیب ہوگا وہ انسان جو اس ماہ مقدس میں اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار، توبہ، عمل، نیکیاں، پابندی، صدقات و زکوٰۃ، خیرات، پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا ہوا ہے کہ اس مہینے میں چاہیں ہم اپنے آپ کو بہت سنوار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا کچھ نہیں کرتا۔